بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ کڑی پکوڑا کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو میں نے چاٹی کی لسی سے بنائی ہے۔ یہ چاٹی کی لسی سے کڑی بہت مزے کی بنتی ہے، لوگ دہی سے بھی بناتے ہیں لیکن اصل جو ریسیپی ہے وہ چاٹی کی لسی سے ہی بنتی ہے۔ یہ اتنی مزے کی ہوتی ہے، بہت مزیدار بنتی ہے اور ہلکی ہلکی کھٹی ہوتی ہے اور بہت مزہ دیتی ہے۔ اس کو آپ بوائل چاول کے ساتھ کھائیں، صبح پراٹھے کے ساتھ کھائیں، جو پراٹھا لیئر والا پراٹھا ہوتا ہے اس کے ساتھ کھائیں، یہ بہت مزہ دیتی ہے۔ بہت سارے لوگ بناتے ہیں دہی سے، لیکن میں اس کو چاٹی کی لسی سے بناؤں گی۔ میں نے یہ دہی جو ہے میں نے مکھن گھر میں نکالا تھا میں نے، تو میں یہ گھر کے مکھن سے بنا رہی ہوں۔ چلے کڑی بنانا شروع کرتے ہیں۔ کڑی بنانے کے لیے مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں نے لیا ہے ایک کٹوری جو ہے وہ میں نے بیسن کی لی ہے، یہ تقریباً 150 گرام ہے۔ یہ ایک درمیانہ میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے، ٹماٹر ہے ایک، اس کو میں نے پیس لیا ہے ٹماٹر کو، ہری مرچی ہیں 1 ٹیبل سپون، سرخ مرچ ہے 1.5 ٹیبل سپون ہے یہ، کیونکہ میں کڑی میں مرچیں کم رہ جاتی ہیں نا، تو اس وجہ سے ان کو زیادہ ہی ڈالنا چاہیے تھوڑا سا، تاکہ بیلنس ہو جائے کڑی میں۔ یہ 1 کپ میں نے آئل لیا ہے، یہ لہسن لیا ہے 1 ٹیبل سپون، 1 ٹیبل سپون ادرک لیا ہے۔ اب خشک مسالوں میں نے لیا ہے یہ کورینڈر، یہ خشک مسالوں میں نے لیا ہے یہ سوکھا دھنیا 1 ٹیبل سپون، نمک 2 ٹی سپون اور 1 ٹیبل سپون میں نے ہلدی لیا۔ ہلدی کڑی میں تھوڑی سی زیادہ ڈلتی ہے، اور 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے زیرہ۔ اور یہ میں نے لسی سے بنا رہی ہوں، آپ لوگ اگر دہی سے بنانا چاہیں تو آپ آدھا کلو دہی لے لیں اور اس سے بنا لیجیے۔ میں نے تقریباً 1.5 کلو کی بوتل ہے یہ، اس میں نے 1.5 کلو لسی ہے، اس میں یہ گاڑھی لسی ہے۔ میں اس میں پانی ڈال کے اس کو پھر آپ بتاتی ہوں میں پانی اور کتنا ڈالوں گی۔ چلیے اب کڑی بنانے کے لیے میں نے پین میں 1 کپ ایک درمیانی سائز کا پیاز لیا میں نے، اس کو میں لائٹ پنک سا کلر کر لوں گی۔ یہ دیکھیں پیاز جو ہے وہ ہلکا سا پنک ہو گیا، یہ دیکھیں بہت پیارا کلر آ گیا پیاز کا۔ اب میں اس میں 1 ٹماٹر ڈالوں گی، یہ ادرک پیسٹ ڈالوں گی، یہ لہسن کا پیسٹ 1 ٹی سپون لہسن ہے، 1 ٹی سپون ادرک ڈالا ہے، اور یہ 1 ٹی سپون میں اس میں ہری مرچیں ڈالوں گی۔ اب میں ان کا اچھی طرح اس کو بھون لوں گی، ادرک لہسن کا تھوڑا سا کچا پن نکل جائے تو پھر میں باقی خشک مسالے ڈالوں گی اس میں۔ اب میں اس میں خشک مسالے ڈال رہی ہوں۔ یہ میں نے مرچیں ہیں 1.5 ٹیبل سپون، خشک دھنیا ہے 1 ٹیبل سپون، اور یہ نمک ہے 1.5 ٹی سپون، یہ ہلدی ہے 1 ٹیبل سپون، یہ زیرہ ہے 1 ٹی سپون۔ اب میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں تاکہ مسالے جو ہیں وہ جلے نہ تھوڑے سے۔ اب میں ان کو اچھی طرح بھون لوں گی، بھوننے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں پھر کیا کرنا ہے۔ یہ دوسری طرف میں لسی میں نا بیسن مکس کر لیتی ہوں، یہ دیکھیں بیسن ڈالا میں نے اس کے اندر، اب میں اس کے اندر لسی ڈال دوں گی۔ یہ دیکھیں اب میں اس کو بیٹ کر دوں گی۔ اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو آپ اس کو مندھانی کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں، وہ جو وسک ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ کر سکتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں میں نا لسی اس میں ڈالنے، مسالہ بھن گیا، یہ دیکھیں اتنا اچھا سا پیارا سا مسالے کا کلر آ گیا، یہ مسالہ بھن گیا اچھی طرح۔ اب میں اس میں لسی ڈال دوں گی، میں لسی جو ہے اس کو چھان کے ڈالوں گی، اس میں نے بیسن ڈالا ہوا ہے لسی میں۔
मैं अब इसके अंदर ना 1 लीटर पानी और डालूँगी। ये मिर्च ना मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, मैंने थोड़ी सी मिर्च और डाली, और पानी भी मुझे कम लग रहा है, पानी थोड़ा सा और डालूँगी। अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। कम से कम ये 2 घंटे तक ना हल्की आंच पे ना इसको उबाला आ जाए पहले। जब उबाला आ जाएगा तो फिर आपने आंच हल्की कर देनी है, तो फिर हल्की आंच पे ये कम से कम 2 घंटे तक पकेगी। अब मैं उधर एक तरफ कड़ी बन रही है, उसको उबाला है जब तक मैं पकौड़ों का मिक्सर कर लेती हूँ। मैंने एक प्याज लिया, तकरीबन ये 1.5 प्याली बेसन की है, ये धनिया और पुदीना है, पालक लिया मैंने 1 आलू स्लाइस में काट लिया। अब मैं इसमें सूखा धनिया डालूँगी, इसको मैं हाथ से ऐसे क्रश करके ना फिर डालूँगी। आप इसमें अगर अनारदाना डालना चाहते हैं तो डाल लें, क्योंकि अनारदाना मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने अनारदाना डाला। ये 1/2 टीस्पून मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ, इसको मसल के। अब मैं 1/4 टीस्पून हल्दी डालूँगी, 1/2 टीस्पून ज़ीरा डालूँगी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी, 1/2 टीस्पून मैं डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। अब मैं नमक डाल दूँगी 1 टीस्पून, ये नमक डाल दूँगी 1 टीस्पून। अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। और जो एक और चीज़ जब मैं मिक्स कर लूँगी, जब पकोड़े फ्राई करने लगेंगे, एक और चीज़ मैं डालूँगी, वो मैं आपको तब बताऊँगी कि उसमें क्या डालना है। इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी, लेकिन मैं अभी पानी से मिक्स नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने अभी जब मैं पकोड़े बनाऊँगी ना, मैं तब इसमें पानी डालूँगी। अभी मैं इसको ऐसे खुशक ही छोड़ दूँगी। जब मैं बनाने लगूँगी पकोड़े, अभी कड़ी बन रही है, जब कड़ी बन जाएगी तब मैं पकोड़े बनाऊँगी, तो तब मैं इसमें पानी डालूँगी। और एक इंग्रेडिएंट्स रह गया, वो मैं बाद में डालूँगी, वो मैं आपको उस वक्त बताऊँगी। ये देखें कड़ी में बॉयल आ गया है, ये देखिए उबाला आ रहा है कड़ी में। अब इसको 2 घंटे के लिए ना धीमी आंच पे ना पकना के लिए रख देना, मीडियम लो आंच पे। ये देखें कड़ी पक गई है बिल्कुल। तो इसको ना बस इतना ही गाढ़ा रखना है, क्योंकि जो पकोड़े, ये देखें इतना ही गाढ़ा रखना है, क्योंकि इसमें जब पकोड़े डालेंगे ना तो थोड़ा सा वो भी एब्जॉर्ब करेंगे, इस वजह से ना इस पर। ये दूसरी तरफ मैंने ऑयल रख दिया है। अब मैं ये जब तक ये गर्म होता है, मैं इसकी पकौड़ों का मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने किया हुआ था, इसके अंदर मैंने ये हरी मिर्चें रह गई थी, वो हरी मिर्चें डाल दी हैं। 1 चम्मच टीस्पून है, तकरीबन 2 हरी मिर्चें हैं जो मैंने की थी। और ये जो मैंने आपको कहा था मैं लास्ट में बताऊँगी, ये मैं 1/4 टीस्पून जो है ना ये मीठा सोडा। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसको मिक्स करने लगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करना है इसको। अब मैं इसमें ऑयल गर्म हो गया, अब मैं इसमें ना पकौड़े डालने लगी। मुझे ना पकौड़ों में ना नमक कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा नमक और डाला। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च कर सकते हैं। मैं इसको छोटे पकौड़े बना के डालूँगी, क्योंकि बड़े बड़े पकौड़े मुझे अच्छे नहीं लगते, तो मैं मीडियम साइज़ के पकौड़े बनाऊँगी। ये देखिए मैंने पकौड़े डाल दिए हैं इसमें। और जब ये एक साइड से ब्राउन हो जाएंगे फिर मैं चेंज करूँगी इसको, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये एक साइड से ब्राउन हो गए हैं, पिंक से हो गए हैं, गोल्डन से। अब मैं इनकी साइड ही चेंज कर लूँगी। ये देखें ये पकोड़े जो हैं, ये देखें कितने प्यारे गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इनको निकालने लगी हूँ। ये देखें मैंने निकाल ली हैं। अब मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी, फिर मैं इसके बाद में इनको कड़ी में डालती हूँ। ये देखें मैंने एक और बैच निकाल लिया इसका। अब मैं इकट्ठे पकोड़े जो है ना ये कड़ी में डालूँगी। ये जो पकौड़ों में घी बचा था ना, मैंने थोड़ा सा निकाल लिया, जो जितना मुझे चाहिए था तड़के के लिए मैंने उतना डाल लिया। तो मैं इसमें अब ज़ीरा डालूँगी। ज़ीरा डालने के बाद मैं इसमें
جیسے ہی یہ زیرہ تھوڑا سا لال ہوتا ہے، لائٹ سا ہو جاتا ہے، کلر اس کا آ جاتا ہے، تو پھر میں اس میں نا یہ کٹی ہوئی لال مرچ ڈال دوں گی۔ میرے پاس موٹی لال مرچ نہیں ہے، وہ جو گول والی لال مرچ ہوتی ہے نا، آپ وہ بھی ڈالیں گے تو بہت مزے کا لگے گا اس کے ساتھ۔ اب میں اس کو تڑکا لگانے لگوں گی۔ اب میں یہ پکوڑے ڈالنے لگی جو میں نے پکوڑے بنائے تھے۔ اب میں اس میں گرم مسالہ ڈال دوں گی، اور میں کسوری میتھی بھی تھوڑی سی ڈال دوں گی اس کے اندر۔ کسوری میتھی جو ہوتی ہے نا، وہ کڑی میں پکوڑوں میں بھی ڈالی ہے، اور کڑی میں بھی یہ بہت مزہ دیتی ہے، اس کا ایک بہت مزے کا فلیور آتا ہے کڑی میں، یہ لازمی ڈالتے ہیں۔ اب میں اس کا ڈھکن لگا دوں گی 10 منٹ کے بعد میں اب دیکھیں یہ 10 منٹ ہو گئے ہیں۔ اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں کتنی مزے کی اور کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ اب میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ اب یہ دیکھیں میں اس کے اوپر دھنیا ڈالنے لگی ہوں تھوڑا سا، اور گرم مسالہ تھوڑا سا اسپرنکل کر دوں گی اس کو۔ اور یہ اتنی مزے کی ہے، اتنی مزے کی ہے، بالکل ڈھابا اسٹائل نا کڑی لگ رہی ہے۔ یہ دیکھیں، اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کیسی لگی ہے آپ کو یہ میری ریسیپی۔ اللہ حافظ۔